السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آسان نیکیاں کیسے کمائیں، اس عنوان پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 15 ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے کام جو بہت آسانی سے کیے جا سکتے ہیں اور آسانی سے نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں، اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ایک چیز ہے کہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اچھا گمان رکھنا، حسن ظن جسے کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ سے محبت اور حسن ظن اگر کسی کو ہے تو جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں وہ سب کے معاف ہونے کے چانس ہیں، اگر وہ حقوق العباد نہیں ہیں۔ نبی کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، سیاستہ کی یہ حدیث ہے کہ ایک صاحب نے شراب پی لیا۔ شراب پیا تو ان کو سزا ہوئی، اس کے بعد چھوڑ دیے گئے۔ دوبارہ پھر انہوں نے پی لیا، پھر سزا ہوئی۔ تیسری مرتبہ جب پی لیا اور سزا ہوئی تو ایک دوسرے صحابی نے یہ جملہ کہہ دیا کہ یہ بڑا منحوس قسم کا آدمی ہے، بیتوقع آدمی ہے، اتنی مرتبہ سزا ہوئی پھر بھی شراب پیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہیں کہو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت بہت رکھتا ہے۔ اب اتنا بڑا گناہ سزا یافتہ، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ذات سے یہ امید کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے، اس میں آپ کو کوئی خرچہ نہیں ہے۔ اچھا، اللہ سے محبت نہیں کر کے کون سا فائدہ کر لو گے؟ تو اگر یہ ہو کہ صاحب ہم اللہ سے محبت نہیں کریں گے تو ہمارا سارا معاملہ بن جائے گا، تو اس سے کچھ بھی نہیں بننا ہے۔ اور اگر اس سے محبت کرو گے تو اس کا کوئی معاملہ نہیں بننا ہے، بننا کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ تو اللہ سے محبت رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم بندے ہیں اور حالات بہت خراب ہیں، گناہ ہوتا رہتا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی ذات سے امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ یہ اس آدمی کے لیے حسن ظن معیار ہے جیسے غلطی ہو گئی۔ غلطی ہوتی رہتی، سب سے ہوتی ہے۔ غلطی ہونے کے بعد فوراً اگر بندہ نیکی کر رہا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ اللہ سے حسن ظن رکھ رہا ہے۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ بیوقوفی کرنا، مطلب گناہ بھی کیے جا رہا ہے، ارے نہیں سب چلتا ہے، سب اللہ معاف کر دے گا، یہ بیوقوفی کا حسن ظن ہے۔ حسن ظن کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم سے غلط کام ہوا اور ہم کو احساس ہو گیا، فوراً 2 رکعت نماز پڑھی آپ نے، استغفار کیا، یہ اللہ سے حسن ظن ہے کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جان بوجھ کر لگاتار گناہ کرتا رہے اور اللہ معاف کرنے والا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم پر بحث کی ہے کہ اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا مطلب کیا ہے۔ تو اس پر حضرت نے کہا ہے کہ اگر تم یہ معنی سمجھ رہے ہو غفور الرحیم کا کہ ہم کچھ بھی کریں اور وہ معاف ہی کر دے گا، تو انہوں نے کہا زہر جب تم کھا لیتے ہو تو مر جاتے ہو، وہاں پہ تو غفور الرحیم ہے اللہ اس دنیا میں بھی نا، تو آپ کو زہر کھانے کے بعد نہیں مرنا چاہیے۔ دیکھیں، گناہ اپنے اثرات دکھلاتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ سے حسن ظن جو ہے یہ ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ حدیث میں صراحتاً آتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی ہے کہ میں بندوں کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے بھی گنہگار ہیں، لیکن ہم نے اللہ کے دربار میں توبہ کر لیا ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے، تو یقیناً اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ اور اگر آدمی کو اللہ پر یقین ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ بددنی ہے، نہیں اب تو کچھ بھی ہو جائے میں اتنا گنہگار ہو گیا ہوں کہ اب تو سوال ہی نہیں اٹھتا کہ ہم کو معاف کرے، تو آپ کے ساتھ ویسے ہی معاملہ ہوگا۔ وہ بخاری کی وہ روایت آپ سب کو معلوم ہے
کہ اس نے 99 قتل کیا، اور پھر اس کے دماغ میں بات آئی کہ جو کچھ میں نے کیا ہے غلط کیا ہے، اور جب صحیح جگہ پہنچے تو اس نے کیا کہا کہ تمہارے سارے گناہ رب کی مغفرت کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں، اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس کے کیا کر دیا، مغفرت کر دیا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان حسن الظن من حسن عبادت اللہ، ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا یہ بھی عبادت کی ایک قسم ہے، اور ہر عبادت کا ثواب ملتا ہے، لہذا یہ آسان سی نیکیاں ہیں جو آسانی سے کی جا سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے آدمی جو ہے وہ گناہ کرے، دیکھیں جس وقت گناہ ہوتا ہے، غور سے سنیے گا، اس وقت یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ گناہ کر لیتے ہیں اور اللہ معاف کر دے گا، یہ خطرناک شکل ہے۔ ایک یہ ہے کہ گناہ ہو گیا، ہو جاتا ہے، انسان ہے ہو جاتا ہے، لیکن ڈر رہا ہے، ڈر گیا کہ اب کیا ہوگا۔ بخاری کی روایت ہے کہ وہ آدمی جس نے بنی اسرائیل کا یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس نے کہا کہ مجھے مرنے کے بعد جلا دینا، حالانکہ عیسائی میں جلایا نہیں جاتا، دفن کیا جاتا ہے، اور جلانے کے بعد میری راکھ کو ایک جگہ نہیں رکھنا، کچھ سمندر میں ڈالنا، کچھ پہاڑ پہ ڈالنا، مطلب چھترا دینا۔ جب پروردگار عالم اس کو قیامت پہ کھڑا کرے گا تو پوچھے گا کہ تم نے ایسی وصیت کیوں کی؟ تو کہے گا اللہ آپ کے ڈر سے کیا میں نے، اور کہ اتنا گنہگار ہوں، اگر راکھ اکٹھا ہو گئی تو ہمارا جسم بن جائے گا، اس لیے ہم نے جلوایا بھی اور سب کچھ۔ اب اس کے ذہن سے یہ نکل گیا کہ وہ قادر مطلق ہے، خوف نے یہ کام کرایا، اور لیکن قادر مطلق وہ ہے، یہ اس کے ذہن سے کیا ہو گیا، نکل گیا۔ تو رب ذوالجلال کہے گا تو واقعی میں میرے ڈر سے یہ سب کیا ہے؟ بولے گا ہاں اللہ جان رہا ہے کہ میرے ڈر سے کیا ہے، اس بنیاد پر معاف کیا گیا کہ تجھے میرا خوف ستایا اور تو نے یہ حرکت کی۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور ڈرنے کی پہچان یہی ہے کہ گناہ ہو جانا یہ علامت نہیں ہے کہ آپ ڈرتے نہیں ہیں، نہیں، گناہ ہوتا رہتا ہے، بلکہ یہاں تک حدیث پہ ہے کہ اگر سب لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیں، سب طے کر لیں کہ آج سے گناہ دنیا والے کریں گے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کی صفت کیسے ظاہر ہوگی؟ وہ کہتا ہے ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو گناہ کرے اور توبہ کرے، اس کو توبہ سے اتنا پیار ہے کہ بندہ رجوع کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب آپ مان لیتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو ہیں مالک آپ ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر جو ہے نا بندگی کی علامت ہوتی ہے، یہی وہ چیز ہے جو ہمارے سارے معاملے کو کیا کرتی ہے، بناتی ہے۔ اس کا معاملہ بنا کہ نہیں بنا، اس کا معاملہ بنا اسی بنیاد پر کہ اس کے اندر جو ہے وہ خوف خدا تھا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا، ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک درخت سے جو ہے وہ پتیاں جھڑ رہی تھیں، اور کچھ پتیاں بقیہ جھڑی ہوئی تھیں۔ اب چاہے وہ پہلے سے جھڑ گئی تھیں یا وہاں آنے کے بعد اللہ کے رسول کو اللہ دکھلانا چاہتا تھا، دونوں کیفیت ہو سکتی ہے۔ حدیث کے شرح نے دونوں باتیں کہیں، بہرحال وہ ہمارا اہم موضوع نہیں۔ موضوع یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہری پتیوں کو دیکھا اور بقیہ سب نیچے جھڑی ہوئی تھیں، یہ بحقی کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے تو جیسے یہ درخت سے ساری پتیاں جھڑ گئیں، ایسے ہی سارے گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں، اور یہ جو بچی ہوئی ہیں وہ نیکیاں ہیں، ایسے ہی نیکیاں بچی رہتی ہیں، اور گناہوں سے کیا ہوتا ہے، اللہ کے خوف سے جو ہے بندہ کیا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے۔ اور خوف کی بہت الگ الگ علامتیں ہیں۔ مثال کے طور پر آج میں طالب علم کسی سے کہہ رہا تھا، کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اچانک بھول گئے، بازار چلے گئے، عشاء کی نماز نہیں پڑھی، اب یاد ہی نہیں رہا کہ عشاء کی نماز نہیں پڑھی، اب لیٹ گئے، نیند آ گئی، اچانک 1 بجے 2 بجے یاد آیا یار آج عشاء کی نماز نہیں پڑھی،
اس وقت جو اٹھانا یہی اللہ کا خوف ہے. نہیں، میرے اللہ نے کہا ہے نماز میری چھوٹی ہے، اور وہ اس وقت اٹھ کر کے جو اس نے 4 رکعت ادا کی ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس نماز کا وزن کیا ٹھہرا. رکعت تو 4 ہی ہے، رکعت میں فرق نہیں پڑا ہے، لیکن وزن اس نے کتنا پکڑا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. بخاری ہی کی روایت ہے کہ جن لوگوں کے جو لوگ غار میں چھپے، پتھر کے ہٹنے کی وجہ کیا ہوئی تھی کہ 3 آدمی نے اپنے ان کاموں کو ذکر کیا جس میں صرف اور صرف خوف الہی تھا. خوف الہی کی بنیاد پر کوئی بھی کام، چھوٹا کام بڑا کام کیا جائے، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. ابھی کبھی کبھی ہم واش بیسن میں ہاتھ دھلتے ہیں، اس میں ایک آدھ کیڑے پڑے رہتے ہیں نا، حالانکہ وہ آپ کا کچھ بگاڑا نہیں ہے. اگر آپ پانی کے ڈالنے سے پہلے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، آپ نے کچھ اشارہ کیا اور وہ چلا جائے، حالانکہ اس کو مرنا ہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد مرے گا، لیکن آپ نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے اس کے بھی ثواب کا اندازہ نہیں ہوتا. اس نے آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑا ہے، کچھ بھی نہیں بگاڑا ہے. آپ کے دل کی کیفیت کی بنیاد پر یہ اجر عظیم ہے کہ آپ نے اللہ کے مخلوق کا کیا کیا، احترام کیا. بخاری کی روایت ہے، وہ آپ نے عورت والی سنی ہوگی جس نے کتے کو پانی پلایا. ایسے ہی بخاری کی ایک روایت اور بھی ہے کہ جس میں ایک شخص دیکھتا ہے پانی پی لیا، کنویں میں گھس کر کے پانی پیا، نکل کر کے آیا تو دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ کیچڑ چاٹ رہا ہے پیاس کی وجہ سے. اس کو محسوس ہوا کہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی بہت پیاسی ہے، کیونکہ پیاسے کو پیاس کا احساس فوراً ہوتا ہے. وہ پھر گھسا پانی لے کر کے آیا، لمبی بات ہے، اور لا کر کے کتے کو پلایا. یہ سب ایسے کام ہے نا کہ اس کام چھوٹا ہے، کام سے کوئی بحث نہیں ہے، کیفیت ہے. اسی لیے مسلمان کی عبادت کے درجات کو نمبر پر منحصر نہیں کیا گیا کہ آپ 2 رکعت پڑھیں گے تو آپ کو دونوں کی ملے گی. یہ بات نہیں ہے. سب نے 3 رکعت مغرب کی ابھی پڑھی ہے، لیکن 3 ہی کا ثواب سب کو نہیں ملنا ہے. ایک کیفیت ہے، اس کیفیت کی بنیاد پر یہ ثواب چڑھتا رہتا ہے. 10 سے شروع ہوتا ہے، 700 تک جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے مزید کیا کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے. لہذا جانوروں کی بھی خدمت کرنا، جو میں نے آپ کو حدیث بخاری کا واقعہ، لہذا جہاں میں کہنا یہ چاہتا ہوں، میں اپنی بات دل کی کہہ نہیں پا رہا ہوں کہ کوئی لمحہ ثواب کا ضائع نہیں ہونے دیں. یہ بہت مختصر سی زندگی ہم کو ملی ہے. یہ تو جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی اور ہمارے سامنے ہماری فائلیں کھلیں گی، تب ہم کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے کتنے سنہرے موقع اس دنیا کے کیا کیے ہیں، ضائع کیے ہیں. وہ ابھی ہم آپ کے اور ہمارے ہاتھ پہ ہے. لہذا ایک ایک لمحہ، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بات کرنا، کھانا کھانا، ٹوائلٹ گئے ہیں، جہاں بھی گئے ہیں، ہر وقت نیکی کا ایک کانسیپٹ رکھے، ایک تصور رکھے کہ کیسے نیکی کمائی جا سکے. تب جا کر، کیونکہ جو آپ نے ٹارگٹ بنایا ہے، ٹارگٹ کیا بنایا ہے، مقصد کیا ہے آپ کا، کہ جنت میں جانا ہے. یہ جنت آسان نہیں ہے. یہ جو سمجھایا جا رہا ہے لوگوں کو، یہ آسان نہیں ہے. شاعر نے کہا نا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ جنت آسان نہیں ہے. جتنا اونچا ٹارگٹ رکھا جاتا ہے اتنی ہر لمحے محنت کرنی پڑتی ہے. آپ طالب علم ہیں، جن بچوں نے یہ طے کر رکھا ہے اپنے طور پر کہ مجھے اچھے نمبر سے پاس ہونا ہے، وہ ہر لمحے کیا کرتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں. ابھی استاد، جب ایک استاد جاتا ہے کلاس سے، دوسرے استاد کے آنے میں کبھی کبھی 5 منٹ لگ جاتا ہے، کبھی 6 منٹ لگ جاتا ہے، لگ ہی جاتا ہے. آپ کلاس سے بیٹھے ہوئے ہیں، جو اچھے استاد اچھے شاگرد ہوتے ہیں وہ 6 منٹ کو ضائع نہیں کرتے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں کہ یہ 6 منٹ ہمارا ضائع نہیں ہونا. کیوں؟ کیونکہ آپ ایسے ہیں جیسے کہ آپ امتحان حال میں بیٹھے ہیں تو 3 گھنٹہ آپ کیسے استعمال کرتے ہیں. پیشاب بھی نہ لگے، ٹوائلٹ بھی نہ جانا پڑے، پیاس بھی نہ لگے،
بازو والا زور سے بولے بھی نہیں کہ ہمارا کسی طرح ایک ایک سیکنڈ کیا ہو جائے ہم اس کو چوس لیں، کیونکہ یہی 3 گھنٹے کا آگے ہم کو کیا آنا ہے، رزلٹ آنا ہے۔ ایسے ہی یہ لائف، یہ ہماری زندگی، یہ 3 گھنٹے کی زندگی ہے، اس میں جتنا ہو سکے نیکی، یہ کوئی تقریر کا موضوع نہیں ہے کہ ہم کتنی باتیں ہم بتائیں گے، ہزاروں چیزیں ہیں، بلکہ لاکھوں چیزیں ہیں، ہم بتا ہی نہیں سکتے، ہم کتنی بھی مثال دیں تو بھی ایک بہت چھوٹی سی مثال دے سکتے ہیں۔ لیکن ہر وقت اگر اور یہ بھی آپ کو بتا دیں ایک مزے کی بات، اگر یہ فکر آ جائے، غور سے سنیے گا اس بات کو جو کہہ رہا ہوں، اگر یہ فکر آ جائے کہ مجھے ہر لمحہ نیکی کرنا ہے، آپ جس جگہ بھی ہیں، طالب علم ہیں، استاد ہیں، مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، فیکٹری میں، کہیں بھی، اگر یہ اس دماغ میں بیٹھ جائے کہ مجھے ہر لمحے کمانا ہے نیکی، نہ اتنے آئیڈیاز آپ کے پاس آئیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ میں تو اتنا قابل نہیں ہوں، لیکن اتنی باتیں ہمارے دماغ میں کہاں سے آ رہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، نیکیوں کے راستے کھولتا ہے، نیکیوں کے ذرائع بیان آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ یہ بندہ بڑا ہی ہماری جنت کا خواہش مند ہے، لہذا خوب راستے کھولتا ہے اس کے لیے۔ اس طریقے سے نیکیاں کمانے کی فکر کرے۔ میں ہزاروں چیزیں، میرے ٹوائلٹ میں پیپر رکھا رہتا ہے، قلم بھی رکھا ہوا ہے کہ اگر وہاں بھی کوئی چیز یاد آئے گی تو مجھے لکھنا ہے۔ میں کمرے میں لیٹا رہتا ہوں، سرہانے پہلے پیپر رکھتا تھا، جب سے موبائل کا زمانہ آیا فوراً ایک چیز یاد آتی ہے، رات میں اٹھ کر کے ریکارڈ کر کے فوراً سو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہماری اہلیہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ خواب میں کچھ بول رہے ہیں، حالانکہ خواب میں کچھ بولتا نہیں میں، لیکن وہ اتنا پریشان ہو جاتی ہیں، پوری بات تقریر کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے داماد آئے ہوئے تھے، جب ہمارا بائی پاس ہوا، انہوں نے کہا کہ جب آپ بائی پاس کے بعد 8-9 گھنٹے کے بعد جب آپ کو ہوش آیا، لوگوں نے پوچھا ہوگا کیا نام ہے، جیسے ہوتا ہے، انہوں نے کہا اس کے بعد آپ نے ایک تقریر شروع کی، حالانکہ مجھے نہیں یاد ہے، اور 5-7 منٹ لگاتار آپ بولتے رہے۔ ڈاکٹر بھی پریشان ہو گیا کہ کیا، وہ سمجھا کہ شاید دماغی طور پر کیا ہے، یہ بندہ کچھ خراب ہو گیا ہے، معاملہ خراب ہو گیا ہے۔ آپ جب نیکی کی ایسی تڑپ رکھتے ہیں نا تو رب ذوالجلال خوب راستے کھولتا ہے، خوب راستے کھولتا ہے۔ خوابوں میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ نیکی ایسے کرو، خوابوں میں آپ کو معلوم ہوگا، لیکن اللہ کے نزدیک تڑپ اصل ہوتی ہے۔ تو لہذا کہیں بھی کوئی لمحہ برباد نہیں کیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک چھوٹا سا کام ہے، جماعت والے خوب اس پر گفتگو کرتے ہیں اور ان کا عمل بھی ہے۔ جماعت کے کامیابی کی چند بنیادی وجوہات ہیں۔ اب جیسے مسواک ہے، جماعت کے علاوہ، جماعت والوں کے علاوہ جو ہائی فائی لوگ ہیں، بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں رکھے ہیں، مسواک نہیں کرتے ہیں، حالانکہ مسواک کی اتنی فضیلت ہے کہ ایک حدیث جو نسائی شریف میں ہے کہ مطہرۃ للفم ومرضات للرب، رب کو راضی کرنے کے، حالانکہ مسواک دیکھنے میں چھوٹی سی چیز، آپ سوچتے ہوں گے اس میں اتنی فضیلت کیا ہے، اس کی وجہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اس کی مسواک کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ 2 بنیادی وجہ ہیں۔ ایک چیز، جو چیز ہمارے رسول کو پسند ہو جاتی ہے، رب ذوالجلال اس کو سب کے لیے پسند کرتا ہے۔ ہمارے نبی کو کیا پسند ہے؟ مسواک۔ آپ کا آخری عمل کیا ہے؟ آخری، اس دنیا سے جانے سے پہلے کا آخری عمل کیا ہے کہ آپ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں آپ تازی مسواک دیکھ کر کے آنکھوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتی ہیں کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے مسواک کرنے کے لیے، اتنا آپ کو مسواک سے عشق ہے۔ ویسے بھی اگر آپ کو رسول سے محبت ہے تو رسول کے ہر کام سے محبت ہو جانا یہ خود ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ اور پھر اتنی بھی طاقت حبیب مصطفیٰ کی اس وقت نہیں تھی کہ مسواک کا وہ برش بنا سکے، کوچنے کی صلاحیت نہیں تھی، مطلب یہ کہ اتنی طاقت، اب آخری وقت تھا، دانتوں میں اتنی طاقت نہیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسواک کوچا اپنے منہ سے
اور پھر حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا اور وہ ہاتھ سے خود کر کے مسواک، آخری عمل آپ کا مسواک ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیونکہ اس کو اپنے حبیب سے محبت ہے۔ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو یہ تھوڑے دیکھتا ہے کہ اس کا کام میں منطق کیا ہے، لاجک کیا ہے، ایسا کیوں کیا گیا ہے۔ پھٹا پینٹ پھاڑ لیا ہیرو نے، یہ دنیا پھٹا پینٹ پہن کے گھوم رہی ہے۔ ارے کسی ایک آدمی کو بھی یہ جواب نہیں دے سکتا کہ بابو پھٹا پینٹ کیوں پہنے ہو، کوئی وجہ ہے؟ صرف ایک وجہ ہے کہ بھئی میں اس کو چاہتا ہوں، فین ہمارا، وہ کیا میں کروں گا۔ ارے تم جس کے فین ہو، تم جس کو پسند کرتے ہو، سید الانبیاء ہے، اس کی شان دیکھیں آپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسواک کو اتنا پسند کیا کیونکہ حبیب مصطفیٰ کی پسندیدہ چیز ہے۔ آپ نے ایک مستدرک احمد میں ایک روایت ہے اور مستدرک حاکم میں بھی ایک روایت ہے، مجھے لگتا ہے کہ حدیث تو یہ شاید ضعیف ہوگی، بہرحال تحقیق میری نہیں ہے، کہ جس نماز سے پہلے مسواک کی گئی ہے اس کا 70 گنا ثواب زیادہ ہوتا ہے اس نماز کے مقابلے میں جو بغیر مسواک کے کی گئی ہے۔ کتنا مشکل کام ہے، کلہاڑی لے کے کاٹنا پڑتا ہے مسواک کو، کچھ بھی نہیں۔ عرب لوگ بعض تو اتنے دیوانے ہیں، آج بھی صحابہ کی بھی عادت تھی کہ جیسے منشی جانتے ہیں، وہ جیسے قلم رکھتا تھا نا، ایسے صحابہ کان کے اوپر مسواک رکھتے تھے، اور جیسے ہی نماز شروع ہوتی تھی ایک دو مرتبہ کر لیے جیب۔ آج بھی عرب کرتے ہیں، آج بھی عربوں کی ایک بڑی تعداد جو واقعی میں دیندار ہیں وہ اس طریقے سے، حالانکہ اس وقت نہ اس مسواک کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، صرف طریقے رسول اکرم کو اس سے پیار ہے، لہذا انہوں نے منہ میں گھما لیا اور جیب میں کیا کر لیا، مسواک۔ آپ نے دیکھا ہے جماعت کے بعد لوگوں کی 2 جیب ہوتی ہے، ایک پتلی سی ہوتی ہے، قلم لگانے کے لیے نہیں ہے، وہ کس کام کے لیے ہے؟ مسواک رکھنے کے لیے۔ یہ سب ادائیں رب ذوالجلال کو اتنی پسند ہے نا کہ معلوم نہیں کس ادا کی بنیاد پر پروردگار عالم ان کو جنت دے دے۔ ان کو حبیب کے اس عمل سے اتنا پیار ہے، لہذا مسواک کا اتنا بڑا ثواب ہے۔ اور دوسری وجہ مسواک کی فضیلت کی، غالباً دہلمی کی روایت ہے، بہت کم فرشتوں کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہے، بہت کم فرشتے ہیں، کچھ فرشتے ہیں، بقیہ فرشتوں کو سننے کی اجازت ہے۔ جب قرآن کوئی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک کا وقت دیکھیے ایک دن بیٹھ کر کے کہ آپ کس وقت مسواک کرتے تھے۔ وہ وقت ہے مسواک کا جب کہ آپ اس کے بعد قرآن پڑھتے تھے، چاہے نماز کی شکل میں پڑھتے تھے یا قرآن کی شکل میں پڑھتے تھے۔ جو وقت ہے وہ زیادہ تر قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے۔ تو جب کوئی قرآن پڑھتا ہے نا تو فرشتے بیچارے جو ہے وہ پڑھ نہیں سکتے ہیں، تو پڑھنے والے کے منہ میں لا کے منہ لگا دیتے ہیں تاکہ میرے اندر آئے وہ، اتنا ان کو قرآن سے عشق ہے۔ اس لیے منہ کو صاف رکھیں تاکہ اس فرشتوں کو تکلیف نہ، اس لیے مسواک کی اتنی فضیلت بیان کی گئی، یہ اس کی بیس ہے۔ لہذا یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، اور اگر آپ لوگ ان سب چیزوں کو زندہ نہیں کریں گے، ان کاموں کو نہیں کریں گے تو کالج کے بچے تھوڑا کریں گے، آپ کو دیکھ کر کے لوگ کریں گے۔ لہذا یہ ہمارے زندگی کا ایک جز بننا چاہیے اور عادت بن جانی چاہیے۔ یہ سب آسان نیکیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا